بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. ونصدق ونقر أن سيدنا ومتبوعنا وإمامنا ومهدينا ومولانا السيد محمدا المهدي الموعود خليفة الله قد جاء ومضى. ونسلم على آلهما وأصحابهما أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم إلى آخره. صدق الله العظيم. سورة تحریم آیت نمبر 7. سب سے پہلے تلاوت کردہ آیت مبارکہ کے معنی آپ کے سامنے رکھتا چلوں. اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے مخاطب ہیں اور حکم دے رہے ہیں کہ اے ایمان والوں، خود انفسکم، تم اپنے آپ کو بچاؤ، وَأَهْلِيكُمْ، اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ، نارا، دوزخ سے. وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اس دوزخ سے بچاؤ جس کا ایندھن یعنی جس کے جلانے کی چیزیں انسان اور پتھر بنتے ہیں. حاضرین محترم، اس آیت مبارکہ سے جیسا کہ منطق کا بھی اصول ہے کہ الامر للوجوب، امر، حکم، آرڈر، یہ واجب کو ثابت کرتا ہے، فرضیت کو ظاہر کرتا ہے. قرآن پاک میں جتنے اوامر ہیں ان پر عمل کرنا اور عمل کروانا فرض ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے، ایمان والوں سے مخاطب ہو کر ارشاد فرما رہے ہیں، حکم دے رہے ہیں کہ یہ تم پر فرض ہے کہ تم اپنے آپ کو بھی دوزخ کی
آپ کی اصلاح، اپنے آپ کو متقی بنانا اور اپنے اہل و عیال کو بھی تقوی شیعہ بنانا فرائض میں داخل ہے۔ ہر شخص اپنی جگہ ذمہ دار ہے، ریسپانسبل ہے، ہر شخص جواب دہ ہے۔ تو یہ آیت شریفہ بتا رہی ہے کہ ایک مومن بندہ اپنے آپ کی کیسے اصلاح کرے، اپنے آپ کو کیسے دوزخ کی آگ سے بچائے اور اپنے گھر والوں کو کیسے دوزخ کی آگ سے بچائے۔ حاضرین محترم، یہ بات ذہن نشین رہے کہ یہ دنیا دارالعمل ہے، یہاں پر صرف عمل 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 ہے، یہاں کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔ اور آخرت دارالجزا دارالحساب ہے، وہاں پر صرف حساب حساب حساب، حساب کتاب کے علاوہ عمل نہیں ہے۔ تو یہ دنیا دارالعمل، آخرت دارالجزا، حساب و کتاب کی جگہ یہاں حساب و کتاب نہیں اور وہاں پر عمل نہیں۔ تو اس طرح ایک مومن بندے کو اپنے آپ کو بھی بچانا ہے اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچانا ہے اور بچانے کی کوششیں کرنا ہے۔ تو یہی دنیا ہے، یہی عمل کی جگہ ہے جہاں پر انسان عمل کر سکتا ہے، بچاؤ کے سامان کر سکتا ہے، اپنے آپ کو بچا سکتا ہے، اپنے اہل و عیال کو بچا سکتا ہے۔ ایک انسان کی پیدائش سے لے کر اس کے مرنے تک اس کی ساری زندگی متقیانہ ہونا چاہیے۔ بطور خاص اہل ایمان کی ساری زندگی پیدائش سے لے کر مرنے تک انسان کی زندگی بہت ہی ناپائیدار ہے، چھوٹی، مختصر، اتنی مختصر ہے کہ کان میں سیدھے اذان دی گئی اور بائیں کان میں اقامت۔ اب صرف نماز کا انتظار ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ایک مومن بندے کی ساری زندگی عبادت سے معمور ہونی چاہیے، عبادت سے بھرپور ہونی چاہیے۔ اب صرف جب نماز ٹھہر جائے گی تو پھر اس کے بعد سلام کہہ دیا جائے گا۔ تو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یہاں بھی ایمان والوں کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، تم اللہ سے ڈرنے کا جس طرح کے حق ہے اس طرح سے ڈرا کرو، تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کرو۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ، اور تم اس حال میں مرو کہ تم مسلمان کی حیثیت سے رہو۔ تو اس آیت شریفہ سے بھی یہ معلوم ہوا کہ انسان کے آغاز سے لے کر انجام تک اس کی ساری زندگی تقوی شیعی میں ہونی چاہیے، اس کی ساری زندگی عبادت اور بندگی کی ہونی چاہیے۔ تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ جب زندگی بسر کرے گا تو یقیناً وہ دوزخ کی آگ سے اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو بچا سکے گا۔ حاضرین محترم، حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب نیا دن آتا ہے تو نیا دن آ کر ندا کرتا ہے کہ میں اللہ کی نہیں، نئی مخلوق ہوں۔ اے بندو، مجھ میں جو خیر کا کام ہے کر لو اور برائی سے اپنے ہاتھ روک لو۔ اور اس کے بعد ندا کرتا ہے دن کہ دیکھو میں اب آ گیا ہوں، پھر پلٹ کر آنے والا نہیں۔ اس کے بعد شام رات آتی ہے، رات بھی ندا کرتی ہے کہ اے بندو، میں اللہ کی نئی مخلوق ہوں، تم مجھ میں جو بھی خیر اور بھلائی طلب کرنا چاہتے ہو طلب کر لو، برائی سے اپنے ہاتھ روک لو، پھر میں پلٹ کر آنے والی نہیں ہوں۔ تو یہ سائیکل ہے جو چل رہی ہے، یہ کائنات کروڑوں برس سے ہے۔ گیا دن پھر واپس آتا نہیں، گیا پھر واپس آتا نہیں۔ لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ مغربی تہذیبوں کی الغار اسلامی تہذیب پر ایسی ہو گئی ہے کہ لوگ اسلامی تہذیب کو فراموش کرتے ہیں۔ ویسٹرن کلچر ہمارے رگوں پہ بس گیا ہے۔ لوگ آج دسمبر کی 30 ہے، کل 31 دسمبر، اب آپ بتائیے کہ کل 12 بجے وہ کون سی نعمت مل جاتی ہے؟ ایسا گھڑی دیکھتے ہیں، اس کے بعد شراب کا واپس ہاں شور شرابہ حرامت جائے جا رہے ہیں اور اس میں مسلمان بری طرح پھنس گئے ہیں اور ان کی رگوں پہ میں مغربی تہذیب۔ کیوں کہ یہ ماڈرن زمانہ ہے۔ اگر
انسان کو یہ دیکھنا ہے کہ انسان آیا ہے تو پھر پلٹ کر جانا ہے. نیو ایئر کا نیو ایئر حساب و کتاب لینا ہے, محاسبہ کرنا ہے, جائزہ لینا ہے. ہر نیا چاند یقیناً مبارکبادی کا موجب ہوتا ہے. بندگی میں کہا تھا خلیفہ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر نیا چاند دیکھنے کے بعد دائرے میں حکم دیتے تھے کہ دائرے میں آپس میں گلے ملو, اگر کچھ دلوں میں خطورت ہے تو دور ہو جائے. نیا چاند دیکھنے کے بعد خوشی کس طرح کی منائی جائے, نیا چاند دیکھنے کے بعد کیا عمل ہو, نئی تاریخ آنے پر کیا انداز ہو ہمارا, اسلام کیا حکم دیتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم جب نیا چاند دیکھو تو دعا کرو کہ اللہم احلہ علینا بالایمان والاسلام والسلامۃ والتوفیق والرضوان. حکم یہ دیتے ہیں کہ اللہ, دعا یہ کرو کہ اے اللہ اس چاند کو ہمارے لیے ایمان والا بنا دے, ہمارے لیے اسلام والا بنا دے, سلامتی والا امن والا بنا دے, توفیق والا بنا دے اور تیری خوشنودی والا بنا دے. لیکن اگر اس دعا کے تعلق سے دیکھیں اور آج کے مسلم معاشرے کو دیکھیں تو انسان کیا دعا کر رہا ہے, اے اللہ مجھے بے ایمان بنا دے, اے اللہ مجھے بے راہی بتا دے. اس لیے کہ شور شرابے ہو رہے ہیں, شراب کا وقت اور شراب کا استعمال ہو رہا ہے. تو انسان آج کتنا برائی میں مبتلا ہو گیا ہے اور یہ سب ساری چیزیں تہذیب کا حصہ بن گئی ہیں. اگر کوئی مغربی تہذیب میں الیکٹرانک میڈیا اتنی ترقی کر لی ہے, اتنی ترقی کر لی ہے, آج سے 20-25 سال پہلے نیو ایئر کی یہ بات نہیں ہوتی تھی. لیکن اب ایک گھر میں جب 500 سے زیادہ چینل آ رہے ہیں, انسان ریموٹ کنٹرول کے ذریعے بدل رہا ہے اور اب تو یہ ہو گیا ہے کہ ایک اسکرین پر 12-15 چینل دیکھ سکتے ہیں ایٹ اے ٹائم, ایک ہی وقت میں. تب آپ بتائیے کہ یہ آنکھیں کس سے ٹھنڈک حاصل کر رہی ہے. اسلامی معاشرہ کی طرف جا رہا ہے. نوجوانوں کے بگاڑ کی دنیا کی وجہ ان کے باپ, ان کی ماں کی تربیت کا فطور ہے. اگر وہ بتائیں کہ اسلامی شریعت کیا ہے, اسلامی احکام کیسا ہے, اسلام کی تہذیب کیا بتاتی ہے, لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارے اپنے محلے میں بھی شور شرابہ ہوتا ہے. 12 بجتے ہی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شیطان پورے بیڑیاں توڑ کر نکل گیا ہے اور اپنے کارندوں کو پھیلا دیا ہے. فلائی اوور پر سے وہ ہارن بجاتے ہوئے نوجوان کو کھا جاتا ہے. کون سی چیز ملی, 12 بجتے ہی بتائیے کہ کون سی چیز ملی ہے. لیکن دنیا کے ماہرین بھی خاموش ہیں, سائیکالوجسٹ خاموش ہیں کہ یہ نوجوانوں کو بتائے بلکہ دوسروں کو بھی بتائے. بوڑھے ہو کر بھی یورپ وغیرہ میں جو سارے لوگ کی تقاریب مناتے ہیں, ان کی اخباروں پر جو پڑھے پڑھے بتائیے کہ کون سی چیز مل رہی. پیسہ خرچ ہو رہا ہے, ایمان جا رہا ہے, اسلام جا رہا ہے, سلامتی جا رہی ہے, بے خوفی مسلط ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ کی رضامندی کو بہتوں کی بات غضب کو دعوت دے کر بلا رہے ہیں. اور بڑے افسوس کی بات کے لیے کہنا پڑتا ہے کہ خبر سال جب شروع ہو رہا ہے تو بدبختی کی بات ہے کہ ہمیں بھی کیسے جا رہا ہے. پھر مشرق نئے سال کی ہجری سال کی مبارکبادی قبول ہو, کام آ رہی ہے. کیا آج سے پہلے ہجری سال نہیں ہوتے تھے, لیکن مغربی تہذیب کے دلدادا ایسے ہو گئے کہ اسے بھی دین سمجھ رہے ہیں. دین سمجھ کر دین کا مزہ اڑایا جا رہا ہے. امت خرافات میں کھو گئی, امت خرافات میں کھو گئی, حقیقت خرافات میں کھو گئی, امت روایات میں کھو گئی. آج یہی بات ہو گئی, حقیقت کیا ہے, خرافات کو سامنے لا دیا گیا اور سمجھ رہے کہ یہی خرافات حقیقت ہے. ایسا نہیں ہے. ایک مسلمان کی, ایک مومن کی زندگی کیسے ہونی چاہیے. حقا تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اسلامی تہذیب بتاتی ہے کہ انسان کا حال اور ماحول کیسا ہو, اس کا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہو, کھائے تو کیسے کھائے, کیا کھائے, پیے تو کون سی چیز پیے, کیسے پیے, سوئے تو کیسے سوئے, کون سی کروٹ سوئے,
عیسائیوں کے کوئی بات، کوئی عمل، کوئی عقیدہ کو اختیار کرتے ہیں کہ اسلام کیا کہتا ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کوئی کسی قوم سے مشابہت اختیار کر لے گا، اس جیسا ہو جائے گا، تو اللہ تعالیٰ اسی قوم کا شمار کرے گا۔ تو آج ہمارے تہذیبوں پر، ہماری تہذیب پر مغربی تہذیب ایسی مسلط ہو گئی ہے کہ میں نے امریکہ میں ایک برتھ ڈے پارٹی تھی، اس کے کچھ پکچرز، کچھ فوٹوز میں نے دیکھے، ایسی بڑی گاڑی، شیچے تو ایک 22 سے اونچی، سر پہ ٹوپی نہیں، لیکن وہ برتھ ڈے کی مجھے کیا کہتے ہیں اسے پتلی ڈونگی، وہ پہن کر موصوف ہے اور کیک کاٹا جا رہا ہے۔ کس بات کی خوشی میں؟ بچہ کو جنم کی وقت لیا، کس بات کی خوشی میں؟ اب یہاں اسلام کہا رہا، یہ داڑھی کیا ثبوت دے رہی ہے؟ لیکن پھر اس کے بعد میں نے ابھی حال میں فیس بک پر ایک چیز دیکھی ہے کہ امریکہ کے دکان پر ایک خاتون جاتی ہے، حجاب، آج کل کا حجاب ایسا ہو گیا ہے فیشن کا حجاب، یعنی جو بے پردہ ہے اور جو حجاب لگائے دونوں بالکل میری نظر میں ایک بات ہے۔ چپ لباس، ٹائٹ جینس، پھر اوپر سے خالی بال چھپا ہے، حجاب نام کے لیے پردہ، پورا چہرہ بشرا دکھ رہا ہے، اور پھر آپ کے سب ساری چیزیں تراشے ہوئے ہیں، اٹریکشن ایسا ہے کہ آپ بیر مجھے نہ اس طرح کے۔ تب وہ عورت وہاں شاپ میں جاتی ہے، کچھ خریدی کرتی ہے، تو شاپ کو جو سیل مین ہوتا ہے وہ توہین کرتا ہے کہ تم یہ کیا پہنے ہو، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ حجاب ہے، یہ اسلام میں ضروری ہے، عورت کے لیے ضروری ہے، تو وہ توہین کرتا ہے۔ اس کے بعد وہ عورت اس کو کنونس کرنے کی کوشش کرتی ہے، بتاتی ہے، اس کے بعد دوسرے عورت امریکن آتے ہیں اور وہ عورت دعویٰ کرتی ہے کہ میں بھی امریکن ہوں، یہیں پر پیدا ہوئی ہوں، لہذا اس کے ساتھ ساتھ میں مسلم ہوں، اور اسلام میں حجاب ضروری ہے۔ سب لوگوں کو کرتی ہے، الغرض میں یہ بتانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں کہ حجاب پہلے ادھورا نہیں بلکہ جھوٹا حجاب استعمال کیا گیا۔ اس کے بعد آخری میں جو بات بتائی گئی وہ بڑی شرمناک ہے کہ وہی حجاب کا پرچار کرنے والی لیڈی، ایک امریکن جب اسے وش کرتا ہے کہ آپ بہت اچھی چیز استعمال کر رہے ہیں، تو گلے مل لیتے ہیں۔ اب آپ بتائیے کہ کیا اسلام میں ایک غیر مرد کی طرف دیکھنا تو کیا طرف تگی کے ساتھ بات کرنا ہے، لیکن وہ لیڈی امریکن سے گلے مل لیتی ہے، غیر مرد سے گلے مل لیتی ہے، تو یہ اسلام ہے؟ نہیں۔ من تشبہ بقوم فہو منہم۔ ہیپی برتھ ڈے، اب بڑا اچھا نام دے دیا گیا، ہیپی برتھ ڈے۔ کس بات کی خوشخبری ہے، کس بات کی خوشی ہے؟ اسلام دیکھیے ہر شخص ذمہ دار ہے، کلکم راعین۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں کا ہر شخص ذمہ دار ہے۔ ماں باپ اگر اپنے بچوں کو برتھ ڈے کر رہے ہیں، ان کا لباس غلط بنا رہے ہیں، ان کے بال غلط رکھ رہے ہیں، اور لڑکوں کو لڑکے کا لباس لڑکوں کو لڑکوں کا لباس بنا رہے ہیں، تو وہ ذمہ دار جواب دے رہے، آخرت میں پوچھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کو حکم دے رہے کہ ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو وہ مت کیا سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہو گئے۔ تو کیا ہم پتھر سے بھی گئے گزرے ہو گئے تھے؟ بہت ساری چیزیں ایک ایک کر کے ہمارے کلچر کا حصہ بن گئے، بلکہ پہچان بن گئے۔ اگر یہ نہیں کرتے ہیں تو پھر ہم مومن نہیں، بہتر نہیں۔ ایسے کیسے ہوگا؟ لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے، حدیث شریف ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بخاری شریف میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ شیطان ابن آدم کے دل سے چپتا ہوا ہے، بالکل اٹیچ ہے، لیکن جب وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان اس سے بڑی تیزی کے ساتھ الگ ہو جاتا ہے، اور جب ابن آدم اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے تو شیطان وسوسے ڈالتا ہے اور اس پر مسلط ہو کر اپنا حکم چلا۔ لیکن ایک آیت شریفہ اس سے بھی واضح ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ یعنی جو کوئی
اس کے سارے کام، اس کی ساری ایکٹیویٹیز، اس کا طرز عمل، اس کا طرز زندگی، اس کا اٹھنا بیٹھنا سب شیطانی ہو جاتا ہے۔ حاضرین محترم، ہمیشہ شیطان سے بچنا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان سے نہیں بلکہ شیطان کے نقش قدم سے بھی بچنا ہے۔ شیطان سے اللہ کی پناہ میں آنا ہے، اللہ کی پناہ مانگتے رہنا ہے۔ لیکن حضور مہدی موعود علیہ الصلوۃ والتسلیم عالیہ کا مسئلہ ہے، عاشقوں کا مسئلہ ہے کہ کیا پیاری بات مہدی موعود علیہ السلام نے ارشاد فرمائی۔ ایک مرتبہ حضور مہدی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے کسی نے سوال کیا کہ میرا جی شیطان پر لعنت بھیجنا کیسے ہے؟ انصاف نامہ بادشاہ کی نقل ہے کہ شیطان پر ملامت کرنا کیسے ہے؟ تو حضور مہدی موعود علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرمایا کہ شیطان پر اللہ اور اللہ کے ملائکہ لعنت بھیجتے ہیں، تمہارے لعنت بھیجنے سے شیطان خوش ہوگا اور تمہیں ٹریک سے ہٹا دے گا، صراط مستقیم سے ہٹا دے گا، لہذا تم اپنے نفس پر ملامت کرو۔ تو کتنی اعلیٰ ترین بات فرمائی، واقع اللہ اور ملائکہ شیطان پر لعنت بھیجتے ہیں، لعنت بھیجنے کے لیے تم اپنا ٹائم کیوں ویسٹ کرتے ہو؟ اپنے نفس کو جو دھوکہ دینے والا ہے اس پر لعنت بھیجو، اس کا محاسبہ کرو، اس کو دیکھتے رہو۔ تو اب انسان کتنا گیا گزرا گیا ہے، معاشرے میں ایک ایک چیز کر اتنی بری طرح رچ بس گئی ہے کہ پکارنے والا پکارے لیکن کب پھر نہیں پکارے، وہی حرکتیں ہوگی، پیسے خرچ کریں گے، 2500 کا پیکیج لے کر رام کرشنا ہوٹل میں جائیں گے اور وہاں پر اپنا وقت بھی برباد کریں گے، پیسہ بھی برباد کریں گے، جوانی بھی برباد کریں گے، بڑھاپا بھی برباد کریں گے۔ اگر نہیں ہو سکتا ہے تو مثلاً سردی میں کمبل اوڑھ کر گھر میں چینلوں بدل کر بیٹھیں گے۔ بھائی یہ کیسی زندگی تھی؟ انسان کو سوچنا ہے، برتھ ڈے کے کا برتھ ڈے ایک بار انسان پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد وہ ادھر جا رہا ہے، ختم سوئے مرحب نظر سوئے دنیا، کدھر دیکھ رہا ہے، کدھر جا رہا ہے، ختم تو مرحب کی طرف ہے، خبر کی طرف ہے، اور نظر دنیا پر ہے، کدھر دیکھ رہا، کدھر جا رہا ہے۔ تو انسان کو جدھر جا رہا ہے ادھر ہی دیکھنا چاہیے ورنہ ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، انسان کے پرخچے ہو جائیں گے۔ اس لیے انسان کو جو منزل ہے اس منزل کی طرف دیکھنا ہے، خبر کی طرف دیکھنا ہے۔ انسان آج برتھ ڈے منا رہے ہیں، سالگرہ، سالگرہ اصل یہ فارسی لفظ ہے، گرہ مطلب گانٹھ لگانا، گانٹھی لگانا۔ اب دیکھ لیجیے آپ کسی ایک تانے کو رسل کو گانٹھی لگاتے ہیں تو کیا ہوگا؟ آپ دیکھ لیجیے کیا ہوگا؟ ایک لمبی رسی ہے، اسے گانٹھ لگا رہے ہیں، گانٹھی لگا رہے ہیں، یا اسے آپ نے گیٹھی جسے بولتے ہیں لگا رہے ہیں، کیا ہوگی؟ رسی کم ہوگی، دوسرے سال میں رہو رسی کم ہوگی، پھر اس کے بعد تو سالگرہ کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے سال میں ایک گیٹھی لگ گئی اور کمی ہوتے جا رہی ہے، انسان پیدا ہوا ہے وہ بڑھتی نہیں گھٹتی ہے، جتنا بھی پیمانہ لے کر آیا وہ اتنا ایک دن ہوگا، موت آئے گی تو پھر پریشان کر دے گا، سینکڑوں سامان کیے لیکن موت نے آ کر پریشان کر دیا، موت کے آتے ہی چہرہ زرد ہو کر رہ گیا، موت کے آتے ہی چہرہ زرد ہو کر رہ گیا، ایک ہی شعلے میں، ایک ہی جھونکے میں یہ شعلہ زرد ہو کر رہ گیا۔ تو انسان یہ دیکھنا ہے کہ مومن بندے کی زندگی کیسی ہو، طرز زندگی کیسی ہو، ہماری تہذیب کیسی ہو، ہمارا معاشرہ کیسا ہو، ہمارا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہو، ہمارے بچوں کی تعلیم تربیت کیسی ہو۔ اگر مشین اسکول میں جا رہے ہیں تو پھر کیا انسان وہی سیکھے گا جو کرسچن سکھاتے ہیں؟ اسلام میں ہر بات کو بتا دیا گیا کہ لباس پہنو تو کیسا پہنو، پہلے کون سا ہاتھ ڈالے، آئینہ دیکھو تو کیا پڑھو، صبح نیند سے بیدار ہو تو کیا پڑھو، سونے کے لیے جا رہے ہیں تو کیا کرو۔ تو مطلب ہر لمحہ ہر لحظہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت، تابعداری، بندگی کے ساتھ گزارنا ہے۔ اگر انسان
تہذیبوں کا جب نشہ چڑھ جاتا ہے تو یقیناً انسان اپنی اصلی تہذیب کو چھوڑ دیتا ہے. آج خرافات ایسے اجبر گئے ہیں کہ مہدوی اگر کسی راستے سے چلتا تھا تو غیر مہدوی دیکھ کر اپنی چادر اٹھانے اور بغل میں ڈالے. عزت اور اکرام کا جذبہ اس کے دل میں ہوتا تھا. لیکن آج ہمارے پاس بھی دیکھ لیجیے کیسی کیسی برائیاں ہو رہی ہیں. تو یہ صاف معاشرہ، لڑکیوں کی بگاڑ، نوجوانوں کی بگاڑ، بوڑھوں کی بگاڑ، یہ سب چیزیں کس وجہ سے ہو رہی ہے؟ خدا فراموشی، اللہ کا ذکر چھوڑنے کی وجہ سے. تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آپ کو بچائیں، اپنے معاشرے کو بچائیں، اپنے گھر والوں کو بچائیں کہ دوزخ وہ جگہ ہے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. پتھر اور انسان میں کچھ تو کچھ فرق ہے، بہت کچھ فرق ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا اور پتھر ایک جگہ رہنے والی مخلوق ہے. انسان میں اللہ تعالیٰ نے عقل و شعور دیا ہے، اختیار کرنے کی صلاحیت دیا ہے. جنت چاہو تو جنت لو، دوزخ چاہو تو دوزخ لو. عمل جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے. ایک مرتبہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک ہاتھ میں پانی اور ایک ہاتھ میں نار لیے دوڑے دوڑے جا رہے تھے. بازار سے گزر رہے تھے، لوگ پریشان تھے کہ میری رابعہ بصری یہ کیا کر رہے ہیں؟ ایک ہاتھ میں پانی ایک ہاتھ میں نار. تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اس پانی سے دوزخ کی آگ کو ٹھنڈا کر دینا چاہتی ہوں اور اس آگ سے جنت کی ساری آسائشوں کو جلا دینا چاہتی ہوں. جو کوئی جنت کی طرف اور دوزخ سے بچنے کی نیت سے عبادت کرتا ہے تو میں اس کے لیے جنت اور دوزخ کو ختم کر دوں. میرا مقصد جنت اور دوزخ بنانے والے کا دین ہے، اس کا دیدار ہے. تو مہدویت بھی عادت والی بات ہے. مہدویت بھی اس لیے یہ خرافات کو ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہم ماڈرن تہذیب ہمیں کہاں لے جا رہی ہے. اور آپ یہ سمجھ لیجیے کہ جو ماڈرن تہذیب میں گرفتار ہے وہ گھرانہ عبادت کا اڈا ہے. اس گھر میں جسم کی جسمانی، اخلاقی، مالی بیماریاں، ایسی بیماریاں جس کا علاج نہیں، اور وہ بیماریوں کے بعد بھی اس گھر میں سدھار کے کوئی آثار نہیں. تو وجہ یہ ہے کہ خدا کو فراموش کر دی. اللہ آزمائشوں میں اور مسائل میں ڈالا ہے تو عبرت حاصل نہیں کر رہے. تو انسان کو یہ دیکھنا ہے کہ ایندھن دوزخ کا بننے والے انسان اور پتھر ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا. ایک مرتبہ پچھلے زمانے میں کسی نبی اللہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے. گزرتے گزرتے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا پتھر ہے اور اس چھوٹے سے پتھر سے اس پتھر کی کیپیسٹی سے زیادہ نہر چلا رہی ہے. وہ حیرت زدہ ہو گئے کہ پتھر اتنا معمولی چھوٹا ہے اور اس سے اتنی بڑی نہر کیا بچے. یہ تجسس میں وہاں گھرے گھرے پتھر کے سامنے غور کر رہے تھے. غیب سے نگاہ آئی. اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کو، اس چٹان کو قوت گویائی دی اور پتھر یہ بول اٹھا کہ اے نبی اللہ، اے پیغمبر، یہ نہر نہیں ہے، یہ میرے آنسو ہے. تو نبی اللہ سوال کیے کہ یہ تیرے آنسو کس غم میں بہ رہے ہیں؟ کون سا غم ہے جس کی وجہ سے تو آنسو بہا رہا ہے؟ پتھر ہوتے ہوئے. تو پتھر جواب دیا کہ میں نے لوح محفوظ
تو پھر کہہ جاتے ہیں اور پتھر سے رات سوال کرتے ہیں کہ تو اللہ تعالیٰ سے گر گرایا اور اللہ تعالیٰ نے تیری دعا کو قبول کر دی، ایک گھن بننے والوں میں تیرا شمار نہیں ہے۔ تو وہ پتھر جواب دیتا ہے کہ یہ نبی اللہ ہے، پیغمبر، اللہ تعالیٰ نے آپ کے توسط سے، آپ کے وسیلے سے جو مجھے خوشخبری اور نجات دلائی، میں اس کے شکرانے میں یہ آنسو بہا۔ تو پھر انسان اور پتھر میں بہت بڑا فرق ہے، لیکن انسان پتھر سے ہی گیا گزرا ہو جاتا ہے۔ اگر بے توفیق ہو جائے، رمضان المبارک انسان کے لیے آتا ہے، انسان اگر اس میں جستجو نہ کرے تو پھر خالی ہاتھ جائے گا۔ دوسرے اور مہینے آتے جاتے ہیں، محرم الحرام کا مہینہ آیا، لوگ یہ سمجھ لے کہ ہجری سال کے وش کرنے کے لیے میسیجز فارورڈ کر دیں تو بہت بڑا کام کر لیا، نیکی کا کام کر لیا۔ ایسا نہیں ہے، ہر مہینہ، ہر دن، ہر لمحہ، ہر لحظہ اہم ترین ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو لاتے گا ان سانسیں تاکی ہے، جتنے فرائض ہیں اس میں ذکر تمام ایسا فرض ہے، واقعی مناسبت والا ہے کہ جتنی سانسیں انسان بے شمار دے رہا ہے، ویسے ہی اللہ کو بھی بے شمار یاد کرتا ہے۔ اس لیے خلیفہ اللہ مہدی موعود علیہ السلام نے ذکر دوام کو ہر مرد و زن پر، مرید اور مرشد پر، فقیر اور کافر پر، بوڑھے اور بچے پر، عورت پر، سب پر فرض قرار دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر جب بھی وہ ذکر کرے گا تو شیطان دور ہوگا، اور شیطان دور ہوگا تو مطلب یہ کہ دوزخ کی آگ سے بچاؤ کا سامان ہوگا۔ تو آج ہمارے معاشرے میں یہ ہو رہا ہے کہ کل وہی ہوگا، وہی بات ہوگی ہر سال۔ آپ یہ بتائیے کہ 2011 کیسے بڑھ رہا ہے؟ نہیں، اب جو آئے گا 2012 آئے، 1432 ہجری گئی اور 1433 ہجری آئی، پھر برکت تو نہیں آئے گی، لیکن بدبختی کی انتہا یہ کہ سمجھتے ہیں، لیکن عید برکت کر آتی ہے۔ آدھا یعقوب عید کا مطلب ہی برکت کر آنا، عید برکت کر آتی ہے۔ رمضان المبارک میں بندہ عبادتیں کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، تقوی شعار بنتا ہے، سب کچھ کرتا ہے۔ جب عید کا دن آتا ہے تو اللہ تعالیٰ خوشی منانے کے لیے بولتے ہیں کہ تم خوشی مناؤ، لیکن دیکھیے خوشی کے موقع پر بھی اعلیٰ لوگوں کا عمل کیسا ہوتا ہے، ان کی روش کیسی ہوتی ہے۔ مدینے کی گلیوں میں ہر طرف خوشی کا جشن کا موقع ہے، عید کا دن ہے، ہر کوئی خوشی منا رہا ہے، مبارکبادیاں ہو رہی ہیں، کھیل و کود چل رہا ہے۔ اسی دوران ایک جھوپڑے سے رونے کی، ہچکیاں لینے کی آواز آتی ہے، لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جھوپڑی سے آج عید کے جشن کے دن ہچکیوں کی آواز کہتی ہے، رونے کی آواز کہتی ہے، دستک دی جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہچکیوں پر خم پاتے ہیں، آنسو پوچھتے ہوئے آتے ہیں، باہر آنے کے بعد الیکس لیک ہوتی ہے اور سوال ہوتا ہے کہ باہر اٹھائے گا کیوں آئے ہیں؟ تو وہ سوال کرتے ہیں کہ ہاں اللہ کے رسول کے اتنے خاص خلیفے، اتنے خاص صحابی، اور آج جشن کے دن، عید کے دن آپ رو رہے ہیں، تو کون سی تکلیفیں ہوتے گا، کون سی پریشانی ہے جو آپ کی ہچکیاں باہر آ رہی ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی، جشن تمہارے لیے ہوگا، میں پریشانی میں مبتلا ہوں کہ میرے روزے اللہ تعالیٰ کے پاس قبول ہوئے ہیں یا نہیں، میری عبادتیں اللہ تعالیٰ کے پاس قبول ہوئی ہے نہیں، مجھے یقین نہیں ہے، اس لیے میں رو رہا ہوں، اللہ کو راضی کرا رہا۔ تو ایسے خاص موقع پر بھی اعلیٰ لوگوں کی ایسی روش ہوتی تھی۔ تو آج ہمیں اس بات کا تہیہ کرنا ہے کہ ہم اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو اسلامی کلچر سے آشنا
انسان